کہ وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے حکم پر۔ نماز کا کس کو نہیں پتا کہ فرض ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمان کا سرمایہ تھوڑا ہو گیا ہے۔ پردے کا کس کو نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض عین ہے، کیوں نہیں پردہ ہو رہا؟ سرمایہ کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، اور پیسے سے چیز خریدی جاتی ہے، ایمان سے چیز خریدی جاتی ہے، اطاعت ایمان سے آتی ہے۔ کیوں پردہ اٹھ گیا؟ ایمان کی حرارت۔ ایک عورت جب 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا، کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا۔ فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں، ایک الگ جگہ بنی تھی۔ جب ایک خاتون آئی، دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چادروں میں چھپی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کہنے لگی تجھے خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آ گیا؟ اچھا مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو بھیجا، کہا جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کے آؤ۔ وہ بچہ گیا، گھر سے چادر لے کر آیا، پھر چھپا کے چہرے کے چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، یہیں آ کے شروع کر دیتی۔ تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کا پتہ چلنے کے بعد میری جرأت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھا۔ اب چونکہ ایمان کی حرارت ہے نہیں، ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، تو ہیلے بہانے اور لچر عذر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا، حضرت علی موقع پر موجود نہیں تھے، کہا کہ غسل کا پانی رکھا۔ انہوں نے پانی رکھا، انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا فلاں جوڑا نکالا کا چارپائی میری بیچ میں تھا، انہوں نے کمرے کے بیچ میں چارپائی کر دی، ایسے لیٹی، قبلے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں، علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے، میرا کوئی کندھا بھی نہ ننگا کرے، میرا کوئی نہ سطر کھولے، میں نہا چکی ہوں، میرا غسل ہو چکا۔ ان کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میرا کندھا ننگا نہ ہو۔ آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو، ساری کمر ننگی ہو رہی ہے، سارے بازو ننگے ہو رہے ہیں۔ یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں۔ مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے، مجھے میرے رب کی قسم۔ اس کی آزادی نہیں، ہلاکت ہے، ہلاکت۔ میں آپ کو چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ، جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے ہاں روشن ہو جاؤ گی، جتنا ظاہر ہوگی اتنا اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گی۔ یہ تو پاگلوں کا جہان ہے، پاگلوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ ہماری مائیں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھلے، کوئی میرا کندھا بھی نہ دیکھے۔ حضرت علی تشریف لائے تو انتقال ہو چکا تھا، تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں، فرمایا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح جنازہ اٹھایا گیا، اور پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسماء بنت امیس سے کہنے لگی میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے میرا قد کیسا، میرا جسم کیسا۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، تو وہاں عورت کو دفن کرنے کے لیے، عورت کی میت اٹھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں جو لچکدار ہوتی وہ اس طرح پھنسا دیتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا قد کیا ہے، موٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے۔ کہ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا۔ ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا، دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا۔ ایک پردہ اللہ نے کہا کہ پوری رات کوئی پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو۔ دوسرا کام اسماء بنت امیس سے کروایا، انہوں نے وہ پر لگا دی۔ وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا، حضرت فاطمہ سے جو شروع ہوا، اسے پہلے نہیں تھا۔ یہ جو جنازہ اٹھتا ہے، آپ لوگ دیکھو حرم میں جو جنازہ ابھرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کور لگایا ہوتا ہے۔ دیکھنا جو لوگ جاتے ہیں حج پہ، وہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں، یہ پڑھا بھی تھا، وہ دیکھا بھی ہے کہ جب خاتون کا جو جنازہ ہوتا ہے ویسے ابھرا ہوتا ہے، اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے سیدھا ہوتا ہے۔ وہ ایسے اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ یہ عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتہ نہ چلے۔ اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، یہ زندہ ہو کے باہر نکل رہی ہیں، کون ان کو سمجھائے؟
ہاں ہائے تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے، یہ پاک زندگی ہے، پاکیزہ زندگی، اس کو لے کے در در گھر گھر پھرنا، لوگوں کی خیر خواہی میں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں، تھک کے کھانا، لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ اس کے لیے ہم عورتوں کو بھی نکالتے ہیں، مردوں کو بھی نکال دو، بھائی سیکھو سیکھو۔ اوپر سے ہواؤں کا تیور بدلا ہوا ہے، پانی بکھر چکا ہے، زمین بے لگام ہونے کا ہے، سمندر اچھل اچھل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یا سیدھے ہو جاؤ یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے، یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے، یا ہواؤں کی لگام ڈھیلی ہو سکتی ہے، یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے، اور کوئی اللہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے بتائے گا کہ بس کرو، ختم کرو، باز آ جاؤ۔ انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ۔ اس لیے بھائیو بہنوں، توبہ کرو اللہ کے دربار میں۔